معرفت کی جب بھی بات آتی ہے تو عرفا صوفیہ معرفت کے اور صوفیانہ عارفانہ کلام میں کچھ ایسے کلام ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو کلام ظاہری طور پر اول نظر میں اس کا مفہوم دل و دماغ میں آنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایسے جیسے کہ بڑے عالم صوفی محقق عارف باللہ حضرت عاصی غازی پوری گزرے ہیں، جن سے دنیا متعارف ہے، اہل ادب خوب جانتے ہیں ان کو، اہل تصوف ان سے متعارف ہے۔ ان کا ایک شعر اسی ضمن میں ہمیں یاد آ رہا ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس طرح کے اشعار کو اس حدیث کے اس معنی سے جوڑ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات آئی کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کو پیدا کیا، خلق کی تخلیق ہوئی، کائنات کی تخلیق ہوئی۔ جب یہ تخلیق ہوئی کائنات کی تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اس تخلیق میں تدریج ہوگی، پہلے کوئی چیز پیدا ہوگی، پھر دوسری چیز پیدا ہوئی۔ تو اول خلق کیا ہے، سب سے پہلی تخلیق کیا ہے؟ تو وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ مسند عبدالرزاق کی روایت ہے، لیکن موجودہ جو مسند عبدالرزاق ہے اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ لیکن بے شمار صوفیہ نے مسند عبدالرزاق کے حوالے سے، جو امام بخاری کے استاذ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے بے شمار صوفیہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ اور اپنے مکاشفات کی روشنی میں اپنے جن کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی تخلیق ہوئی وہ اللہ رب العزت نے جو پہلی تخلیق فرمائی وہ نور محمدی ہے، حقیقت محمدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، چاہنے والا وہ ہے، محب وہ ہے، اور کیا چاہا کہ اس کی معرفت ہو۔ تو جس کی معرفت ہوئی، اللہ نے تخلیق کیوں کیا؟ کس کو چاہا؟ وہ خود اپنے آپ کو چاہا کہ اس کی معرفت ہو، اور اپنی معرفت کے لیے اس نے کائنات کو پیدا کیا، اور اس پیدا میں جو تخلیق کی جو ابتدا ہوئی وہ نور محمدی سے ہوئی۔ تو نور محمدی یا حقیقت محمدی کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کے کمالات، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، اللہ کی چاہت کا ظہور اول ہے، اور پھر اسی نور سے پھر کائنات کی تخلیق ہوتی ہے، جیسا کہ مسند عبدالرزاق والی جو روایت جو صوفیہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر وہ پورا فلسفہ موجود ہے۔ وہ سند پہ اس پہ بھی کلام ہے، لیکن اس کے بنیاد پہ وہ پورا اس بات کے قائل ہیں صوفیہ کہ اسی انداز میں تخلیق ہوئی ہے۔ اگر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف مانتے ہیں، پھر بھی یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کی مشیت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کی قوت سے اللہ کی کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کی رحمت و محبت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی قدرت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کے ارادے سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو جو یہ کائنات ہے وہ اللہ کی صفت قدرت، صفت رحمت، صفت ارادہ، اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ کوئی الگ سے کوئی شے مادہ تھا نہیں، الگ سے کوئی شے پہلے سے کوئی مادہ تھا نہیں۔ یہ تو سنویت کا عقیدہ ہے، یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ تو دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے کہ مادہ بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مادہ جو ہے وہ ازلی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ ازلی اور ابدی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی مشیت، ارادے، قوت اور علم کی بنیاد پہ کائنات کی تخلیق ہو رہی۔ تو اب جو کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات اللہ کے علم، ارادہ، مشیت کا ظہور ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کا ظہور ہے۔ اس کی اب اس بات کو، اب خدا کی جو ذات ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ ایک حقیقت باطن ہے، اس کا ہم کامل طور پہ اپنے عقل سے اس کا عرفان حاصل کر نہیں سکتے ہیں، ہے نا؟ نہ اس باطن کے لیے کوئی لفظ ہمارے سامنے وضع ہے۔ ہمارے سامنے جو الفاظ وضع ہوئے ہیں وہ حسی الفاظ ہیں، حسی الفاظ کے ذریعہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب دو دنیا ہے، ایک دنیا خلق کا ہے، ایک دنیا امر کا ہے، ایک حقیقت کا ہے۔ ہمارے سارے الفاظ یہ خلق کے الفاظ ہیں، امر کے لیے ہمارے اپنے الفاظ بنائے ہی نہیں، نہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہم جو الفی الفاظ ہمارے وضع ہیں وہ خلق کے ہیں، اس لیے لفظوں کی نارسائی جب بات معرفت کی آتی ہے، اللہ کی معرفت کی آتی ہے، اللہ کی قوت اور قدرت کی بات آتی ہے، تو لفظوں کی نارسائی تو پیدا ہو جاتی ہے، لفظ اس کا پورے طور پہ ساتھ نہیں دے پاتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام جو الفاظ استعمال کرتے ہیں
وہ کہاں سے استعمال کریں گے؟ معرفت کے جو الفاظ استعمال کریں گے وہ کہاں سے استعمال کریں گے؟ وہ اسی دنیا کے، اسی حصی دنیا کے، اسی مادی دنیا سے الفاظ لیتے ہیں۔ چونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ حصی دنیا کے الفاظ لیتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ اول نظر میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم صوفیہ کے ٹرمز اور ان کی اصطلاحات کو ہم سمجھیں گے تو پھر کوئی اعتراض اور کوئی شبہ پیدا نہ ہوگا۔ اب جو حضرت عاصی غازی پوری کا جو شعر ہے وہ بظاہر کفریہ شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی کا لفظ ہے کہ وہی جو خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے۔ تو اس میں بظاہر عینیت کا کہ دونوں خدا اور مصطفیٰ دونوں کیا ہیں؟ عین ہیں۔ یہ عینیت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، جو ظاہر سے بات ہے مشرکانہ بات ہو گئی، اول نظر میں شدید یہ کافرانہ بات ہو گئی۔ صوفیہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے، کائنات بھی اس کی صفت ہے، صفت فعل ہے، تو ذات اور صفات کے لیے عینیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں صوفیہ کہ ذات صفات جو ہے عین ذات ہیں۔ تو بظاہر ان کے الفاظ بھی گمراہ کن ہیں، تعبیرات بھی گمراہ کن ہیں، لیکن جب ان سے آپ پوچھیے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو عینیت ہم بول رہے ہیں عینیت بول کر بھی غیریت ہے۔ کائنات یا اللہ کی صفات جو عین ذات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اینٹ پتھر یہ خدا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کا ظہور ہے۔ یہ اعتبار ان کے لفظ میں مقدر ہے۔ تو لفظ جو ہے کائنات اس کی ذات کائن ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین خدا ہیں، اس طرح کی جو تعبیرات ہیں، تو یہ تعبیرات تو مشرکانہ ہیں، موہمانہ ہیں، کافرانہ ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے مقدرہ صوفیہ اپنی مراد خود واضح کر دیتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کے کمال رحمت، کمال علم، کمال قدرت کا ظہور ہے۔ اس معنی کو صوفیہ کا جو اعتبار ہے ہم جب ذہن میں رکھیں گے، اب یہ شعر بے غبار ہو جائے گا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں جو نزول ہوا ہے، کائنات کی تخلیق کے ساتھ صوفیہ کے عقیدے کے مطابق تخلیق اول نور محمدی کی ہو رہی ہے، پھر پوری کائنات اس کے ذریعے جب کائنات کی تکمیل ہو جا رہی ہے، تو تکمیل کے بعد جب کائنات مکمل ہو رہی ہے تو اس کی مکمل شکل میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری پیکر میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ بشری پیکر میں جو آ رہے ہیں یہ کائنات کی تکمیل ہے، حضور کی ذات جو ہے وہ کائنات کی تکمیل ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کا ظہور ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ کمالات خداوندی کے مظہر کامل مدینے میں ظاہر ہو گیا۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے اسی کے کمالات کے ظہور ہے، کہیں اور سے مصطفیٰ پیارے نہیں آئے ہیں، کہیں اور سے آئیں گے تب تو یہ شرک ہو جائے گا، الہاد ہو جائے گا، بلکہ اسی کے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے مدینے میں۔ اس اعتبار سے جب ہم بات کریں گے تو بات بالکل بے غبار ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت عاصی غازی پوری رحمہ اللہ نے جب یہ شعر لکھا اور ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضور اس پہ تو مولوی اعتراض کریں گے، تو حضرت عاصی غازی پوری نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ ہاں اعتراض تو کریں گے، لیکن اس کا جواب ہم نے اسی شعر میں دے دیا ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے کہ میں نے ہے کا لفظ لکھا ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، تو خدا اپنی شان کے ساتھ وہ مستوی عرش ہے، وہ بعین ہی نہیں آیا ہے، لیکن جو مدینے میں آیا ہے مصطفیٰ ہو کر، یہ وجود ایک اعتبار سے تو اس کی کمالات کا ظہور ہے لہذا عین ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ بشر ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خدا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے جو خدا ہے وہ عرش پر ہی ہے، زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ جو آیا ہے وہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ ہے، اس لیے یہ فرق ملحوظ ہے۔ بلا شبہ اللہ خالق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے کمالات اور اس کے ارادے کا مظہر اتم ہے۔ بے شک تو اللہ اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، جیسے کل تھا وہ آج ہے اور رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے ارادے کا ظہور ہے، بے شک ظہور اتم بے شک بلا شبہ۔